دوستو عزیز و بزرگوں، ہم مہمان خصوصی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لاویں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير وكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے معزز محترم پیارے میرے دوست نوجوان علماء اکرام، میرے معزز دوست حاجی مقصود صاحب، حاجی اقبال صاحب اور بھی کئی میرے احباب ہیں، دوست ہیں، جان پہچان والے، نام کی تھوڑی لمبی فہرست ہو جائے گی۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے دینی مجلس میں، اور جیسے حضرت امام صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے مجلس کے احترام کے بارے میں جو بات کہی، اس کے مطابق آپ ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اخلاص کے بل بوتے پر آج کی مجلس کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے حبیب نے اس امت کو بڑی محنتوں سے بنایا ہے، بڑی قربانیوں سے اس امت کو امت بنایا ہے۔ صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دے کر کے اس امت کو امت بنایا ہے۔ امت کسی خاص قوم کا نام نہیں ہے، امت کسی خاص علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں سے مل کر کے ایک امت بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کامیابی کے راستوں پر چلتی ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو قوم ناکامی کے راستوں پر چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ یہود نصارہ کن کے اولاد ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد، یہود نصارہ۔ لیکن وہ تباہی کے راستوں پر چلے، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ صحابہ اکرام کہاں پیدا ہوئے؟ بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، بتوں کو بنانے والے، بتوں کو تراشنے والے، لات، عزا اور منات اور حبل، ان کو دنیا کا رکھیوار کہنے والے ایسے گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین پر وہ چلے، اللہ نے دنیا کے حکمرانی عطا فرمائی۔ جو قوم بادشاہوں جیسی صفات پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہی کے تخت تک پہنچا دیتا ہے، اور جو قوم گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں غلاموں جیسی، اور اسی میں مشغول ہو کر کے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں غلامی کا طوق ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غلامی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے ہمیں دنیا کے اندر عزتوں کا راستہ دکھایا اور ترقی کا راستہ دکھایا۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں،
فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل سے گزر رہا تھا، مجھے ایک پادری ملا، نصرانی پادری، مجھے دیکھ کر کے میرے پاس آیا۔ وہ اس امید سے آیا کہ شاید ان کے پاس مجھے کھانے کے لیے روٹی مل جائے۔ میرے پاس آیا تو میرے پاس جو بھی بندوبست تھا، کھانے کی جو چیز تھی، میں نے بھی اس کو کھلا دی۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پادری، چرچ کا آدمی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن میں اس وقت مسافر ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ ہم بھی مسافر، دونوں مسافر، آپ جہاں جائیں گے ہم وہاں آئیں گے۔ دونوں نے سفر شروع کیا، چلتے رہے، وادیوں کو طے کرتے رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کھانے کی چیزیں تھی وہ ختم، پورے ہو گئے۔ پادری کہنے لگا کہ آپ محمدی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ کوئی کرامت تو ظاہر کرو۔ کہا کیا کرامت ظاہر کرو؟ کہا آپ کرامت ظاہر کرو کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ابراہیم خواص نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا میرے رب میری لاج رکھنا اس کے سامنے، مجھے ذلیل نہ کرنا، اور میں جو درخواست کرتا ہوں مجھے عطا فرما۔ یہ دعائی کر رہے تھے، اللہ نے روٹیاں، کچھ گوشت، کھجور، پانی، کھانے کا بندوبست کر دیا۔ انہوں نے کھا لیا۔ کچھ سفر کے لیے انہوں نے بطور توشہ اپنے ساتھ بھی رکھ لیا، لے کر کے چلے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کھانے کی چیزیں ختم۔ اب ابراہیم خواص نے دل میں سوچا کہ میں اگر اس طرح چلتا رہا تو دوبارہ مجھ سے کہے گا کہ کرامت ظاہر کرو، اب میں ہی اس کے کہنے سے پہلے اسی کے گلے میں ڈال دوں۔ ابراہیم خواص نے یہی بات اس کو کہی کہ بھائی اب تو کرامت بتا، تیری کرامت ظاہر کر کے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کیا بولا۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں نے جو دعا کی تھی اس سے زیادہ کھانا آیا، اس سے بھی بہتر آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ چیزیں تو زیادہ ہیں اور کھانا بھی بہت اچھا ہے، تو شاید میری دعا کم ثابت ہوئی، اس کی دعا زیادہ ثابت ہوئی۔ میرا چہرہ اتر گیا۔ وہ پادری کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، کہا نہیں کھاؤں۔ کہا کیوں نہیں کھاؤں؟ بھوک نہیں لگی؟ اب بھی تو بھوکے ہو، 3 دن سے ہم ساتھ میں ہیں۔ کہا کہ کھانے کو جی تو ہے پر میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس لیے نہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی کم کھانا آیا، میں نے دعا کی زیادہ کھانا آیا، شاید اس وجہ سے ان کا دل اتر گیا، چہرہ اتر گیا۔ کہا دیکھو اگر آپ کھانا کھاؤں گے میں تم کو 2 بشارتیں دوں گا، 2 بشارت۔ کہا پہلے بشارت دے۔ کہا نہیں پہلے کھانا کھاؤ۔ کہا نہیں۔ کہا 2 ایسی بشارتیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کہا کہ دیکھ بشارت نمبر 1، میں نے جب دعا کی تھی تو میں نے دعا کی وہ الفاظ تم نے سنے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے کیا کہا ہوگا، کیا دعا کی ہوگی؟ تم تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ میں نے اپنے مذہب کے مطابق دعا کی، یہی سمجھ رہے ہوں گے۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے دعا کے اندر یہ کہا کہ میرے رب اگر یہ آخری امت محمدیہ، اگر اس کی عزت تیری نظروں میں ہے کہ جس امت کا ایک فرد ابراہیم میرے ساتھ ہے، اگر یہ تیرے یہاں مقبول ہے اور یہ امت تیرے یہاں مقبول ہے تو اس امت محمدیہ کے صدقے طفیل مجھے کھانا نصیب فرما، اس لیے کھانا آیا ہے۔ تو منتخب تو آپ لوگوں، اللہ نے مقبول تو آپ کو بنایا ہے۔ دعاؤں میں میں نے تمہارے نبی کا نام لیا، دعاؤں میں نے
تمہاری امت کا نام لیا اور اسی کے صدقے میں اللہ نے مجھ کو یہ کھانا عطا فرمایا. اور دوسری بشارت یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں اسلام میں داخل ہو گیا. یہ دو بشارت. اس کے بعد ابراہیم بن خواص فرماتے ہیں میں نے پھر جم کر کھایا کہ یا اللہ پہلی دعا میں بھی تو نے اس امت کی لاج رکھی اور اس کی دعا کے اندر بھی اس امت کی لاج رکھی. ہم تو اتنے لاڈلے لوگ ہیں اور اسی اللہ کے حبیب کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بیان کرنا الگ بات ہے، بیان سننا الگ بات ہے، کہنے کا الگ اور کرنے کا جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھو، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اور کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے اگر سب سے بڑا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو میرے بھائیو اس معاشرے کے نوجوانوں کا کردار رہا ہے. سب سے زیادہ ترقی اور معاشرے کا بلند مرتبہ پر جانا، اس میں سب سے زیادہ رول نوجوانوں کا رہا ہے. لیکن یہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک کہ نوجوان نے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب کہ ہمارا نوجوان دنیا کی عیش پرستی اور دنیا کے نخرے جو ان کو لہو و لعب کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اللہ کی محبت کے ساتھ امت کے ساتھ مل کر چلے. تب تک یہ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کو بلندی عطا فرمائی ایسے نوجوانوں سے. اللہ نے دنیا کے اندر ترقی عطا فرمائی ہر ایسے معاشرے کو کہ جس کا نوجوان اللہ کی محبت دل میں لے کر کے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اور اپنے جینے کا مقصد سمجھ کر کے جب وہ امت کے ساتھ چلا، اللہ نے ہر ایسی قوم کو بلندیاں عطا فرمائی. آج ہم دیکھتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک نوجوان اپنے اکثر وقت کو موبائل کے پیچھے لگا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان، جبکہ دنیا کے نوجوان صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہمارے اکثر نوجوان فجر کی نماز کو غائب کر دیتے ہیں، فجر میں ہوتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تو صبح سویرے اٹھا دیتا ہے، اور جس قوم کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے اس کی ہر دن اور ہر کام صبح جیسا ہوتا ہے. پھر بال دیکھو اونٹوں کی کوہان جیسے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت ایک زمانہ دیکھے گی قیامت سے پہلے کہ ان کی عورتوں اور نوجوانوں کے بال اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے. چھپرے نہیں لگتے، چھپرا ہوتا ہے، گھاس کا چھپرا ہوتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے جیسے ٹریکٹر کی ٹولی ہوتی ہیں اس پر آپ گھاس بھر دو. اتنی گھاس بھرو، اتنی گھاس بھرو کہ ٹولی کہیں سے نظر ہی نہیں آتی، خالی دکھتا ہے کہ کوئی سادن جا رہا ہے گھاس بھر کر کے. اب نیچے کیا ہے؟ ٹرک ہے، بیل گاڑا ہے، ٹریکٹر کی ٹولی ہے، سمجھ ہی نہیں پڑتی. ایسے چھپرے لگتے ہیں اونٹ کی کوہان کی طرح. اس میں بھی ہمارے نوجوان ویسن، بیڑی اور سگریٹ، اس میں بھی آگے. سب سے زیادہ اگر وقت برباد ہوتا ہوگا تو ہمارے نوجوانوں کا. مسجدیں کہ جس نوجوان کی عبادت اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، کہ ایسا نوجوان کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. بوڑھے کو تو بیچارے کو پتا ہے کہ اب کچھ رہنا ہے،
تو وہ تو پابندی کرے گا. کیوں؟ ابھی کام نہیں ہے, مشغولی نہیں ہے. نوجوان اس کی تو پوری طاقت ہے, اس کے پاس خواہشات ہیں, وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی محبت کے ساتھ مسجد کے اندر آوے, اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے ایسا نوجوان. تو 7 خوش قسمت لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے اور ہمارے جوان ریورس میں آ رہے ہیں. دوسرے نوجوانوں کا ریورس گیئر ہی نہیں اور ہمارے نوجوان ریورس گیئر ہی مار مار کرتے ہیں, پیچھے ہی آتے ہیں. میرے بھائیوں, اب سنبھلنے کا زمانہ ہے, اب سستی کے دن چھوڑنے پڑیں گے. ابھی ہمارے نوجوان ٹیچرز کی ایک ٹیم ابھی ملاقات ہوئی, انہوں نے جب کہا تو بہت دکھ بھی ہوا کہ ہمارے یہاں ہم نے ایسے بچے دیکھے کہ جو 8ویں کلاس, 9ویں کلاس, 10ویں کلاس پڑھنے والے بچوں کو نام تک لکھتے نہیں آتا. جن بچوں کے بھوش اور فیوچر کے لیے اس ملک کی سرکار کروڑوں خربوں روپے خرچ کر دیتی ہیں, لیکن یہ بچہ نام نہیں سیکھ پاتا. لعنت ہے ایسے ایجوکیشن کے اوپر کہ اتنے کروڑوں خربوں پیسے خرچ کرنے کے باوجود ہمارا نوجوان جبکہ وہ 15 سال کا ہو چکا, 20 سال کا ہو چکا, اور وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا. ماں باپ کو بھی پتا نہیں کہ ہمارا نوجوان اسکول میں کون سی کلاس پڑھتا ہے, ماں باپ کو بھی معلوم. یہ بیچارے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں, جب تمہارے یہ بچے معصوم جب اپنا قدم مدرسوں کے اندر رکھتے ہیں, امت کے پیسوں کو کبھی انہوں نے برباد نہیں کیا, امت کے پیسوں کو کبھی ضائع نہیں کیا. وہاں ہزاروں کی تعداد میں سیلری لینے کے باوجود تمہارے بچے کورے رہتے ہیں, کوری سلیٹ کی طرح رہتے ہیں. ایجوکیشن تو ایک طرف کی بات ہے, انہیں اخلاق بھی نہیں آتے, تمیز بھی نہیں آتی. تو کیا سکھایا انہوں نے اسکولوں کے اندر؟ کیا ترقی دی ہمارے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی تو ضروری ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیمی میدان کے اندر اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ IAS اور IPS اس کی جب ایگزام ہو تو ہمارا نوجوان اس لیول تک جانا چاہیے. ابھی سارے میدان خالی پڑے نظر آتے ہیں, خالی پڑے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, فکر کرنی پڑے گی, ابھی سے بیج ڈالنے پڑیں گے, تب جا کر کے آگے بڑھ کر کے وہ بڑا تناور درخت بنے گا. اور مدرسوں میں دیکھو 5 سال میں تو داخلہ ہوتا ہے, ایڈمیشن ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اگر ماں 4 سال میں بھیج دے, 3.5 سال میں بھیج دے, تو بھی بیچارے ان کا اتنا بڑا احسان ہے. 1 سال اگر تمہارا ننھا منا لڑکا رہ گیا مدرسے کے اندر, صرف 1 سال, تو آپ اگر کروڑوں روپے بھی خرچ کرو تو تمہارے کروڑوں روپے کا حق وہ ادا کر کے دے دیں گے. کیوں؟ دل میں عظمت ہے, ان کو اپنے بچے سمجھ کے پڑھاتے ہیں. وہاں صرف تنخواہ مطلوب ہے, تنخواہ, اور ہمارے بچوں کی کوئی پڑی نہیں. دیکھو سرکاری اسکولوں کی پوزیشن دیکھو, کیا دیا ان اسکولوں نے ہمیں. میرے بھائیوں, ایسے نوجوان ہمارے ٹیچرز اگر محنت کریں تو کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کرو, حوصلہ افزائی کرو. ان کو پوچھتے رہو, اسکول میں جا کر پوچھو کہ ہمارا لڑکا کیسا ہے پڑھنے میں لکھنے میں, وہ کیا پڑھتا ہے. ان پر پریشر بناؤ, ٹیچرز کے اوپر پریشر بناؤ, تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم جس ملک کی سیلری لے رہے ہیں اس ملک کے عوام تعلیم کا حساب مانگ رہی ہے. انہیں پتا چلنا چاہیے. اب ماں باپ ہی اگر سو جائیں گے تو پھر لڑکے کہاں جائیں گے؟
پہلے تو سب سے پہلے ہمارا ایک نوجوان با اخلاق ہونا چاہیے. وہ بیچارے بہت کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک دم آزاد ماحول کے اندر رہتے ہوئے بچے ہوتے ہیں, ان کو لانا اتنا مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام ہے کہ بازاری ماحول سے لا کر ان کو پڑھانا پڑتا ہے. تو کم سے کم ہم ان کا سپورٹ کریں, اور کم سے کم ماں باپ اپنے بچوں کو بھی پوچھے رات کے وقت کہ بیٹا تو کیا پڑھتا ہے, اسکول کے اندر کیا تعلیم حاصل کرتا ہے. یاد رکھو زمانہ بدل چکا ہے, زمانہ بدل چکا ہے. وہ دن گئے جو دن ہم سمجھ رہے تھے, ہمارے بڑے بزرگوں نے وہ دن دیکھے, وہ گئے, وہ ختم ہو گئے. اب ہر میدان کے اندر ہمارے نوجوانوں کو آگے لانا پڑے گا. اب یہ دیش بدل چکا ہے, ماحول بدل چکا ہے. اب سونے کا وقت گیا. آپ دیکھو تاتاریوں نے جس وقت عرب ملکوں پر حملہ کیا, تاتاریوں نے 22 لاکھ مسلمان تھے, 22 لاکھ مسلمانوں میں سے 17 لاکھ کا تو قتل عام ہوا, لیکن صرف ایک نوجوان شیخ شہاب الدین سہروردی, صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا اور تاتاریوں کے تابوت میں اس نے آخری کیل ماری اور اس نے تاتاریوں کا خاتمہ کر دیا. ایک نوجوان نے اپنا مقصد سمجھا, صرف ایک نوجوان بیدار ہوا. اللہ نے اس کو علم دین عطا فرمایا تھا. ہر میدان کے اندر یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں. اس ملک کے اوپر مصیبت آئی میرے بھائیوں, 80,000 گردنیں انہی علماء کی کٹی ہیں اور پھانسی کے پھندوں پر یہی چڑھے ہیں. یہ میدان تو کیوں چھوڑا؟ میدان اس لیے چھوڑا, اس ملک کی سیاست بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی اور بہت اچھی طرح چلاتے آتا ہے ملک کس طریقے سے چلتے ہیں. سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست تو گھر کی کتیا ہے, گھر کی لونڈی ہے وہ تو. اور تاریخ اور ہسٹری سیاست کی وہ تو غلام ہے ہماری. جب اتنے خوخار 3-4 لاکھ انگریزوں کو مار بھگایا تو کیا انہیں ملک چلاتے نہیں آئے گا؟ لیکن دیکھا کہ اب ملک کے اندر سب سے بڑی اگر ذمہ داری کوئی ہے تو مسلمانوں کے ایمان کی, ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کی, ہماری مسجدوں کی اور ہمارے مدرسوں کی. انہوں نے سیاست کے میدان کو 3 طلاق دے دی اور متوجہ ہو گئے مدرسوں کی طرف اور مسجدوں کی طرف. آج دیکھو لاکھوں مسجدیں اور مدارس انہوں نے توجہ دی, تب جا کے یہ پھل آج ہمیں دیکھنے کو ملا. اور دیکھو ایجوکیشن میں کتنی لولی لنگڑی تعلیم, اتنی لولی لنگڑی تعلیم, اتنی لولی لنگڑی تعلیم. گجراتی نے پڑھتے نہیں آتا, لکھتے نہیں آتا, اور پتہ نہیں سرکار کی سسٹم بھی کیسی ہے اور سرکار اس کے پیچھے کیا بوچھ رکھتی ہیں اور کیسی ٹریننگ دی جاتی ہیں کہ بچے 10ویں کلاس تک آ جائے, 9ویں کلاس تک آ جائے اور وہ پوری سلیٹ کی طرح ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہے, بڑی صلاحیت ہے. اور جب بھی کوئی دینی خدمت اور دینی کام لے کر اٹھے تو ہم اس کے لیے سہارا بنے. ہمارے یہاں تو ہم سے ہی پار نہیں ہوتا, ہم سے ہی پار نہیں ہوتا. یہ جا رہا ہے اس کو روکو, یہ اوپر جا رہا ہے اس کو نیچے گراؤ. اب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو دوسرے کام آئیں گے نہیں. ابھی تو یہاں سے فارغ ہوئے نہیں ہم. جب اس کام سے یہ امت فارغ ہو جائے گی تو ہر میدان کھلا ہوا ہے. اس لیے جو کوئی بھی سماج اور معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے اچھی خدمت کرے تو میرے بھائیوں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کندھا اور سہارا بن کر کھڑا رہے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب خالی بولنا اور باتیں کرنا بہت آسان ہے, جو ہو ہی نہ سکتا وہ ہم سے تو پھر ہم دوسرے کی غلطی کیوں نکالیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی حکایت لکھی ہے
اس بارے میں. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب گودنے والے کے پاس گئے. گودنا آپ نے ٹیٹو دیکھا ہوگا, آپ کو تو معلوم ہوگا ٹیٹو, وہ بچے سب لکھواتے ہیں, ٹیٹو کرواتے ہیں, اس میں گودنا پڑتا ہے, گودتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلر جاتا نہیں, کلر برابر سکین کے اندر پیوست ہو جاتا ہے, چمڑی کے اندر برابر پیوست ہو جاتا ہے. اب وہ گیا گودوانے والے کے پاس, کہا کہ مجھ کو ایک شیر بنانا ہے. کہاں شیر, کہاں ٹائیگر بنانا ہے. کہاں بنانا ہے؟ کمر پر. کہاں کمر پر کیوں ٹائیگر بناؤں گے؟ کہاں کہ کمر بہت دکھتی ہے, تاکہ کمر کو پتا چلے کہ میری کمر شیر ہے, اس کو پتا چلے. کہا ٹھیک ہے تو ہم کر دیتے ہیں, لیکن تم کو الٹا سونا پڑے گا تاکہ ہم برابر ٹائیگر تو بنا سکے. اس نے بڑی سوئی لی, بہت بڑی, ایک دم تیز. کہا کہ اب دیکھو میں سب سے پہلے دم بناؤں گا, پونچھ. جب وہ بن جائے گی تو منہ کا نمبر آئے گا, پھر سر کا آئے گا, پیٹ کا آئے گا, پھر پیر کا آئے گا. اس طریقے سے پورا شیر تیار کروں گا. وہ تو سو گیا, اس نے سوئی لی. جیسے ہی اسکین سے سوئی ٹچ ہوئی تو چونکا, کیا ہوا؟ بہت دکھ رہا ہے. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے پہلے تو کہا کہ میں دم بنا رہا, تو کیا بولا ہو؟ دم رہنے دے یار, ویسے بھی اس کو کہاں مکھیاں اڑانی ہے. تو کہا ٹھیک ہے چلو دم بغیر کا شیر بنائیں گے, دم بغیر کا. کہا ٹھیک ہے تو اب منہ سے شروع کرتا ہوں. تو اس نے جیسے ہی سوئی ٹچ کی تو چونکا. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا منہ بنا رہا ہوں. کہا چھوڑنے یار, اس کو تھوڑی کھانا ہے, وہ تو خالی ٹیٹو ہے, وہ تو کھائے بغیر بھی رہے گا. کہا چلو منہ کو پردہ چھوڑ دو. پھر اس نے کہا تو اب کیا شروع کروں؟ اس نے کہا پیٹ بناؤ. تو اس نے پھر سوئی لی, جیسے اسکن سے ٹچ کی تو کدا. کہا کہ یار بہت لگتا ہے. کہا تو کہہ رہا ہے پیٹ, تو کہا کہاں اس کو کھانا ہے, پیٹ بھی چھوڑ دے. تو اس نے سوئی ڈالی کہ یار شیر کو بنانے والے خدا نے بغیر دم, بغیر پیٹ اور بغیر منہ کا جب شیر نہیں بنایا اس بنانے والے نے, تو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ ویسے تو شیر نہیں بنے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس کام کو تم نہ کر سکو, تمہاری سکت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تم کبھی اس کام کا نام تک مت لو. اور جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو, ورنہ کام کرنے والوں نے میدان کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہاری نسل 50 سال پیچھے چلی جائے گی. یاد رکھنا ہے, کام کرنے والوں کے لیے سہارا بنو, کام کرنے والوں کے لیے کندھا بنو, مضبوط بنو اور مضبوط بناؤ. اگر یہ کام نہ کیا تو میرے بھائیوں اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. بہت ضروری ہے, جس میدان کے اندر ہم قدم نہ رکھ سکتے ہو, جس کام کی ہم صلاحیت نہ رکھ سکتے ہو, تو کم سے کم جو رکھتے ہیں مدد نہیں کرنی ہے کوئی بات نہیں, دعا تو کرو کم سے کم, اور انہیں تسلی تو دو کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں برابر ہے, ہم آپ کے کام سے خوش ہیں, اور ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بولنا, ہم آپ کے لیے دعا تو ضرور کریں گے. تو میرے بھائیوں اتنا کہنے سے اتنا حوصلہ بلند ہو جائے گا, انشاءاللہ اس طریقے سے قومیں ترقی کرے گی, ہمارا نوجوان ترقی کرے گا. حساب لو جوانوں کے, حساب لو, یہاں تک تم حساب کرو کہ ہمارا نوجوان کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی شام کہاں گزرتی ہے, رات کہاں گزرتی ہے, کن نوجوانوں کے ساتھ رہتا ہے, کہاں پر رہتا ہے, اور اس کی نوٹنکیاں کیا ہیں, کیا نخرے کرتا ہے. ایک باپ پہ واچ رکھتا ہے, وہ صحیح معنی میں باپ ہے. باپ وہ نہیں ہے کہ جس نے چلتا کاروبار دے دیا اور دولت دے دی, مکان دے دیا, دکان اس کے حوالے کر دی. باپ ہیں, پر میرے بھائیوں سب سے بہترین باپ وہ ہیں کہ دنیا سے اس کا جنازہ اس حال میں اٹھنا چاہیے کہ اس نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت دی ہو, اس حال میں جنازہ اٹھنا چاہیے. ورنہ اگر سب بد کردار ہیں, بد اخلاق ہیں, اور اس حال
حالت کے اندر اگر تمہارا جنازہ اٹھا تو میرے بھائیوں دنیا بھی ان کی گنوا دی اور آخرت کے اندر بھی بڑی رسوائی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں امت، میں نے پہلے آیت پڑھی، اللہ نے ہم کو تمام دنیا کے لیے نفع کی چیز بنایا ہے. ہم نفع والے لوگ ہیں. ہم کبھی کسی کے نقصان کا تصور بھی نہیں کرتے. اپنوں کا تو کیا، پرائیوں کے نقصان کا بھی تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں نکالا؟ لوگوں کے نفع کے لیے، فائدہ کے لیے. آج جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا نقصان کر دیا، مالی نقصان کیا، تو اس کا ایمان کس سطح کے اوپر ہوگا؟ اس کا ایمان کیا گوارا کرتا ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا مالی نقصان کر رہا ہے؟ کس سطح کا گیا گزرا ہے کہ ایک مومن اپنے بھائی کو کسی کے حوالے کر دے اور حوالے کر کے اپنے دل کی میلی مراد کو پوری کرے تو کتنا نچلے استر کا اس کا ایمان ہے. ہمارے نبی ایک بار اپنی وفات سے پہلے مسجد نبوی کے باہر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. آپ نے کہا بلال ادھر آؤ. حضرت بلال آئے، کہا لوگوں کو بلاؤ. تھوڑی دیر میں صحابہ اکرام جمع ہو گئی. آپ نے فرمایا صحابہ کو مسجد کے اندر جمع کیا. پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے وفات سے کچھ پہلے. آپ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان کئی سال رہا ہوں، میں ایک نبی بن کر رہا ہوں، میں تمہارا مصلح اصلاح کرنے والا بن کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو. اگر مجھ سے تکلیف کسی کو کہ مجھ محمد بن عبداللہ سے اپنی تکلیف کا بدلہ لے لے. آپ نے جب بار بار یہ بات دہرائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چونکہ بار بار یہ بات دہرائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. کہا کس بات کا؟ کہا ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھا. سفر کے دوران آپ جس اونٹنی پر سوار تھے میری اونٹنی پیچھے تھی. وہ تھوڑی تیز چلی، تیز چلتی چلتی آپ کی اونٹنی کے پاس آئی. بس تھوڑی ہی دیر تھی کہ میں آپ کو ٹیک آف کر لوں، لیکن آپ نے آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ اٹھایا، وہ میرے پیر پر لگا تھا یا میری پیٹھ پر لگا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے، پر میں نے اگر یہ کوڑا اٹھایا ہوگا تو تجھ کو مارنے کی نیت سے تو نہیں، لیکن پھر بھی آج تو بدلہ لے لے. میرے ہاتھ میں سفر میں کون سی چھڑی ہوتی ہے لکڑی، وہ میرے پاس ابھی بھی ہے. آپ نے بلال سے کہا کہ بلال جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ ابا جو چھڑی اپنے سفر میں ساتھ رکھتے ہیں وہ چھڑی مجھے دو. بلال حبشی، کتابوں میں آتا ہے بلال حبشی جب نکلے تو ان کا سر، ہاتھ رکھا سر پر، بڑے حیران تھے کہ یہ آدمی آج اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی سے بدلہ لینے والا ہے، اور اس کے دل نے کیسے گوارا کیا. بلال حبشی گئے حضرت فاطمہ کے پاس، کہنے لگے کہ فاطمہ آپ کے ابا نے وہ چھڑی اور لکڑی منگوائی ہیں جو آپ سفر میں رکھتے ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ اب ابا کو کیا ضرورت ہے، انہیں سفر کرنا ہے. کہا نہیں سفر نہیں. ایک بات پیش آئی ہے تو عکاشہ بن محصن چاہتے ہیں کہ ایک بار جو ان کو وہ چھڑی لگ گئی تھی تو بدلہ لینا چاہتے ہیں. آپ کے ابا نے اعلان کیا. سمجھو میرے بھائیوں، یہ وہ نبی ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر یہ نبی نہ ہوتا تو یہ ستارے، یہ کہکشائیں اور یہ کلسٹر اور یہ سپر کلسٹر اور یہ آبزرویبل یونیورس اور یہ گیلیکسیز کبھی وجود میں نہ آتا، کائنات کبھی وجود میں نہیں آتی. آج وہ امام الانبیاء اس آدمی کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. بلال لکڑی لے کر آئے، آپ کے ہاتھ میں دی. آپ نے عکاشہ سے کہا کہ عکاشہ لو.
کہ آپ کیا کرو گے؟ کہاں مارو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے مجھ کو لگا تھا اس وقت میری باڈی پر کپڑا نہیں تھا، چادر نہیں تھی، آپ کی باڈی پر چادر ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چادر ہٹا لیتا ہوں۔ آپ نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹائی، مجمع تھا صحابہ کا، زارو قطار رو رہا تھا پورا مجمع۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لے بھائی مار لے، تو عکاشہ بن محصن نے اپنی لکڑی کو رکھ دیا اللہ کے حبیب کی، اور اپنے سینے مبارک کو آپ کی پیٹھ مبارک سے ٹچ کیا اور مہر نبوت سے بوسہ لیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی یہ کام نہ ہو سکا، میں نے کسی طرح لگا تھا ضرور، لیکن آپ وہ چلانا چاہتے تھے اونٹنی کے لیے، لیکن میرا پیر بیچ میں آ گیا تھا، مجھے خالی آپ کے بدن مبارک سے میرا بدن ملانا تھا، تاکہ جس بدن کے ساتھ آپ کا بدن مل جائے وہ بدن ایسا ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اتنا بڑا نبی کہ جس کے حق میں فرمائے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ تو معصوم ہیں لیکن پھر بھی میرے بھائیوں آپ بدلا چکا رہے، اور ہم تو نقصان اگر کسی کا ہوا اس کے بعد پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاش اب نیند آئے گی۔ کوئی ترقی کرتا ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے، نقصان آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی حرکت کی وجہ سے یہ غلاموں جیسی حرکت ہے۔ شروع میں نے بتلایا کہ جو قوم بادشاہوں والی صفات پیدا کرتی ہیں اللہ انہیں بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جو قوم خستہ حرکتیں کرتی ہیں اور ہلکٹ کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر غلامی کی زنجیر ڈال دیتا ہے۔ ہم کو کیسے گوارا ہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف ہو جائے اور ہم کسی ہنستے مسلمان کو ناراض کر دیں۔ اتنے بعض مرتبہ تو اتنا دل کے اندر بغض اور عداوت ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی کو عیب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ خوبی تو خوبی ہوتی اور خوبی کو تو خوبی کے انداز میں پیش کرنا چاہیے، خوبی عیب نہیں ہوتی، لیکن اس خوبی کو بھی ہم عیب بناتے، عیب بنا کر پیش کرتے۔ پھر ہر آدمی کا اچھا کام ہم کو کیسے نظر آتا ہے؟ عیب والا نظر آتا ہے۔ جیسے ایک حبشی کہیں جا رہا تھا، اس نے کوڑا کرکٹ یعنی اکڑا ہوتا ہے، اس کو کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، وہاں پر ایک کانچ کا ٹکڑا تھا، آئینہ، اس نے آئینہ دیکھا تو کالے حبشی نے جب آئینہ دیکھا تو اندر کیا دکھے گا؟ کالا حبشی دکھے گا نا، آئینے میں جو شکل سامنے آئے گی وہی دکھے گی۔ تو حبشی نے اندر دیکھا، کیا کہنے لگا؟ بدبخت تو کتنا کالا ہے، ڈالنے والے نے اسی وجہ سے تجھ کو ڈال دیا کہ تو کالا ہے۔ اب اس کو پتا نہیں کہ کالا کون دکھ رہا ہے، وہ خود دکھ رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اب پتا چلا کہ تجھے ڈالنے والے نے کیوں ڈالا، اس لیے ڈالا کہ تو کالا ہے۔ تو کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی اچھائی ہمیں برائی نظر آتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایسی جماعت اور ایسا سماج تیار کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مال کا بھی احترام کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے پڑوس میں ایک مکان تھا، عباس ابن عبد المطلب اللہ کے حبیب کے چچا، ان کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ امیر المومنین، انہوں نے سوچا کہ نمازی بڑھ گئے ہیں تو مسجد کو تھوڑا لمبا کیا جائے اور مکان کو خرید کر کے مسجد کو دے دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، کہا کہ عباس مسجد نبوی کے پڑوس میں جو آپ کا مکان ہے وہ بیچ دو۔ حضرت عباس نے کہا نہیں بیچنا ہے، کہا ہدیہ دے دو، کہا نہیں دینا ہے، وقف کر دو، نہیں کرنا ہے، بیچنا بھی نہیں، ہدیہ بھی نہیں دینا، وقف بھی نہیں کرنا۔ کہا دیکھو تین میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ کہا تجھے ضرورت کیا ہے امیر المومنین کو؟
کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ نمازی بہت بڑھ گئی، جگہ کی ضرورت ہے، تنگ مسجد پڑ رہی ہیں، اگر تم مسجد کو یہ مکان حوالے کر دے تو تجھے کیا دقت ہے؟ تجھے اتنی رقم مل جائے گی کہ اس رقم سے دوسری جگہ پر مکان کو خرید سکتا ہے۔ لیکن حضرت عباس نہیں مانے، انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، تیسرے کو جج بناتے ہیں، وہ ہم دونوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا۔ کہا کون کرے گا؟ صحابہ اکرام میں علماء جانتے ہیں سب سے بہترین قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری قرات پڑھتے تھے، بہترین قرآن پڑھنے والے صحابی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا جج ابی رہے گا، تو کہا ٹھیک ہے، ابی کے پاس لے گئے مقدمہ اور انہوں نے اپنی بات پیش کی۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ عمر امیر المومنین، تم عباس پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور عباس کی مرضی کی بات ہے کہ اپنا مکان دے کے نہ دے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ابی تم یہ جو فیصلہ کر رہے ہو اور یہ تمہارا جو ججمنٹ ہے، یہ قرآن کے سہارے سے لیا کہ حدیث کے سہارے سے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو حدیث سے لیا ہے۔ کہا ثابت کر کے بتاؤ۔ کہا کہ میں نے اپنے کان سے میرے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی وہ مسجد ہے اور بیت المقدس وہ پورا ایریا ہے، وہ پورا لینڈ ہے۔ کہا کہ مسجد اقصی کی جب تعمیر ہو رہی تھی کون کروا رہا تھا؟ سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کروا رہے تھے۔ اس کا جب سٹرکچر تیار ہوا اور اس کا کنسٹرکشن شروع ہوا تو دیوال بناتے، رات کے وقت وہ دیوال گر جاتی، صبح آ کر دیکھتے تو پوری وال گری ہوئی ہوتی تھی، پھر دوسرے دن صبح بناتے، رات کے وقت وہ دیوال گر جاتی، کئی دن تک دیوال بنتی رہی، گرتی رہی۔ اللہ نے وحی فرمایا کہ سلیمان تحقیق تو کرو کس کے مکان میں تم مسجد بنا رہے ہو، یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے، یہ پرائی کی جگہ ہے، تحقیق کر کے راضی تو کرو، تحقیق کر کے اس کے مال کا احترام تو کرو۔ دین کے نام پر کسی مسلمان کے مال کو نقصان نہیں پہنچایا، مسجد کے نام پر کسی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا شریعت نے گوارا نہیں کیا، تو ہم تو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تحقیق کی تو وہ وال کا پورا حصہ دوسرے کے مل کر، اس کے بعد انہوں نے اس سے خریدا اور خرید کرنے کے بعد پھر دیوال تو ٹک گئی۔ یہ احترام ہے، ایک مومن مسلمان کی جان، عزت، آبرو اور اس کا مال سب میرے بھائیوں محبوب ہیں، ہر ایک کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم آپس میں جب تک متحد نہیں ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے، یہود نصارہ کو معلوم ہے کسی بھی عمارت کو مضبوط بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کے جو پلر ہیں نیچے پلر وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر کمزور پلروں کے اوپر تم منزلیں ہی منزلیں چلاتے رہو تو جہاں تک وہ برداشت کریں گے تب تک تو عمارت ٹک جائے گی، لیکن بعد میں سب کو دبائے گی۔ یہود نصارہ کو معلوم ہے کہ سب سے مضبوط اگر اس امت کے پلرز ہیں تو ان کی آپس کی محبت، یہ مضبوط پلر ہیں۔ اگر ان مضبوط پلر کو کھوکھلا کر دیا گیا، ان مضبوط پلروں کو اگر توڑ دیا گیا تو یہ عمارت نہیں ٹک پائے گی، یہ دھڑام لے کے نیچے گرے گی۔ وہ تبھی سے محنت کر رہے ہیں کہ ان میں آپس میں جوڑ نہ ہو، آپس میں محبت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، محبت عظیم چیز ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو کوئی مومن مسلمان اللہ کے لیے محبت کرے، دونوں اللہ کی محبت سے جمع ہو، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی محبت میں ہو، تو یہ خوش قسمت ہے یہ لوگ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے تو ہر جگہ پر ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر محبتوں کو قائم دائم رکھے اور ہر ایک کے کام اور ہر ایک کی عزت آبرو کی احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابھی الیکشن کا دور شروع ہوگا تو اس میں
ہر قسم کے خرافات ہوتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہیں۔ دیکھو ہماری حالت تو دیکھو روڈ راستوں کی کیسی حالت ہے۔ ووٹ دینا ایک عظیم گواہی ہے، عظیم شہادت ہے۔ ووٹ دینے والا یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جس آدمی کو میں منتخب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لائق ہیں اور مستحق ہیں۔ گواہی ہے، نہیں ایسا نہیں کہ گئے اور سیدھا ٹھوک دیا تو ووٹ دے دیا۔ ووٹ کہنے میں ووٹ ہیں، شریعت کی نگاہ میں ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی نگاہ میں ووٹ گواہی ہے، شرعی گواہی، اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، چاہے پھر اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے اپنا دوست ہی کیوں نہ ہو، جھوٹی گواہی حرام ہے۔ قیامت کے دن عند اللہ مجرم ہے یہ آدمی کہ جو جھوٹی گواہی دے۔ ہم اس کی وقات کو سمجھے، اس کی ویلیو کو سمجھے کہ میری اس گواہی کی وجہ سے اگر جھوٹی ثابت ہوئی اس کا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم بہترین جو پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، سنجیدہ ہوں، امت کا درد ہو، احترام ہو، ادنا سے ادنا، امت کے اندر کوئی ادنا نہیں، لیکن یہ ہم بولتے ہیں کہ ہر ایک کی آواز کو سننے کی سکت ہو اس کے اندر، اور رات ہو کہ دن ہو، ہر وقت جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ضرورت کے وقت وہ حاضری دینے والا ہو۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنا نمائندہ بنائیں کہ جو ہماری خود کی بھی فکر کریں، ہمارے بچوں کی بھی فکر کریں، ان کی تعلیم اور ایجوکیشن کی بھی فکر کریں۔ جب میرے بھائیوں یہ تعلیم آئے گی تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بھی بیداری آئے گی، ہمارے اندر یہ بھی ہوشیاری آئے گی۔ تو ہم ایسے ماحول کے اندر سمجھدار لوگ ہیں، ماشاءاللہ یہاں بھی ایک سے ایک لوگ ہیں، اچھی طرح میں پہچانتا ہوں کہ رہتے یہاں ہیں اور ان کا نام کہیں نہ کہیں لیا جاتا ہے، رہتے یہاں پر ہیں اور نہ جانے کون سی قومیں ان کو پہچانتی ہیں، پہچانتے ہم، وہاں جاتے ہیں تو ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے باصلاحیت لوگ اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں، ایسے باصلاحیت جوان ہمارے شہر کے اندر ہیں۔ اللہ ان کے کاموں کو قبول فرمائے اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس تو نوجوان علماء ہیں ماشاءاللہ، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے ابھی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر اللہ نے یہ میدان ان کے حوالے کیا ہے۔ ہم ان کو عزت کی نظر سے دیکھیں، احترام کی نظر سے دیکھیں۔ یاد رکھو تعلیم دینا وہ الگ بات ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت دینا بہت بڑی بات ہے۔ نرے کورے علم سے کچھ نہیں ہوتا، کورے ایجوکیشن اور پوری تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک تعلیم اور تربیت جب دونوں ملتی ہیں تمہارے بچے کوہ نور ہیرے بنیں گے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ملی، یہی بچہ مدرسے میں ہوتا ہے ادب سے بیٹھتا ہے، یہی بچہ مدرسے میں ہوتا ہے سلام کرتا ہے، یہی بچہ مدرسے میں ہوتا ہے قرآن کا احترام کرتا ہے، قرآن کی عظمت کرتا ہے، یہی بچہ کلاس میں ہوتا ہے تو کلاس کی عزت کرتا ہے، اور یہی بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی دیکھ لو کیا ہوتا ہے، ٹیچر کی کیا حالت کرتے ہیں۔ کلاس میں اگر ٹیچر کی غیر حاضری ہو تو وہ کس انداز سے وہاں پر کودتا ہے اور ناچتا ہے اور پورے کلاس کو اپنے سر پہ لیتا ہے۔ تربیت کی کمی، تربیت کی کمی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہترین علماء ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں۔ آج کی یہ مبارک نورانی مجلس ہیں، جیسے امام صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کار خیر ہیں، نیک عمل ہیں، آپ لوگوں نے بڑے احترام سے سنا، سکون کے ساتھ سنا اور ہر بات کو سمجھا، سمجھنے کی پوری کوشش کی۔ بیداری کا وقت ہے، ہم بیدار قوم ہیں،
بیداری کی وجہ سے ہی ہم نے اس ملک کو آزاد کیا تھا، ہماری بیداری کی وجہ سے ہی یہ ملک دوبارہ آباد ہوا، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ قوم جس وقت بیدار ہو گئی تو نقشے بدلیں گے۔ ہمارا ایک نوجوان اٹھتا ہے، انقلاب برپا کرتا ہے، ایک شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، جنگل خالی ہو جاتے ہیں، ایک نوجوان ہوتا ہے ہمارا۔ انشاءاللہ انہی ہماری نسل کے اندر ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو امت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ ہماری پونجی ہے، یہ تو سب ہماری پونجی ہیں، ان کی بہترین تربیت کی فکر کی تو انشاءاللہ آگے بڑھ کے یہ بڑے ہونہار طلبہ بنیں گے اور امت کو کام آئیں گے۔ تو آج کی اس نورانی مجلس اور کار خیر کا ثواب اللہ تعالی ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو جنت کا گھڑا بنائے، ٹکڑا بنائے، اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ خاص کر حاجی مقصود صاحب کی والدہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے خاص 2-3 بار مجھ کو پہلے بھی کہا تھا، اور بڑے فکر مند ہیں، آپ لوگ بھی بڑے فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی محنت کو قبول فرمائے۔ آج کی اس مبارک مجلس کے اندر جن نوجوانوں نے جو بھی کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو، ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔